السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، اس سارے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کے سامنے بہت سے اعمال رکھے کہ جو کرنے میں چھوٹے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور بعض باتیں پھر بھی اتنے لمبے پروگرام کے باوجود رہ جاتی ہیں، جن میں سے چند ایک یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلے نماز جمعہ کے لیے اور خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے قبل مسجد میں پہنچ جاتا ہے، یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، پھر گائے کی، پھر بکرے کی وغیرہ۔ میں اس حدیث کی بجائے دوسری حدیث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ پھر امام کے پاس ہو کے بیٹھتا ہے اور پورے خطبے کے دوران کوئی ایسی لغو بات نہیں کرتا، حتیٰ کہ صف کے ساتھ بھی نہیں کھیلتا، چھیڑتا نہیں وغیرہ۔ متعدد روایات ہیں، اس بارے میں ان کو جمع کیا جائے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو بندہ لغو بات نہیں کرتا، خطیب کے آنے سے پہلے مسجد میں موجود ہے، باوضو ہو کر خوشبو لگا کر، ویسے بھی جو نماز جمعہ کی طرف چل کے آنے کے آداب ہیں ان میں نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نہانا، غسل کرنا، اس دن کثرت سے درود پاک وغیرہ پڑھنا، سورۃ کہف کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ تو یہ اعمال جب انسان کی پریکٹس ہو جائے تو یہ ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہوتے۔ ہاں، پھر عورت ہو یا مرد مسجد میں آ جائے، خطیب کا خطبہ سنے، اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو، اس کو ہر قدم کے بدلے میں بعض روایات اتنی محیر العقول ہیں کہ پورے سال کا قیام اور پورے سال کا صیام اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دوسری روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لغو گفتگو نہیں کرتا۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ عورتوں کے لیے تمام کی تمام باتیں گھر کے اندر بھی ہیں فرض نماز کے علاوہ، لیکن جمعے کے بارے میں جو روایت ہے وہ عورت کے لیے بھی ہے، اور عورت کو مسجد میں آنا چاہیے۔ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ عورتوں پہ مشتمل ہے، ہم اس کو مسجد سے تو روکتے ہیں لیکن بازار میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو یہ قطعاً مناسب بات نہیں۔ مسجد کے اندر عورتوں کا بھی آئے تاکہ وہ بھی تعلیم و تربیت حاصل کریں، وہ بھی اپنے بچوں کی آگے تعلیم اور تربیت کا اچھا بندوبست کر سکیں۔ تو فجر کی نماز میں جو بندہ آ گیا، فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی لغو بات نہ کرے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، دین کی بات میں مشغول ہو جائے، قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہو جائے، قرآن کا ترجمہ سمجھنے میں مشغول ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے گرمیوں کے اندر کتنی جلدی اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، اور وہ صرف اشراق تک وہاں پہ بیٹھا رہے، اور اشراق کے سورج طلوع ہو جانے کے بعد جو وقت ہوتا ہے، ایک خاص 12 منٹ گزر گئے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے اندر تقریباً یہ وقت 12 منٹ کے ارد گرد رہتا ہے، وہ وہاں پہ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو حج و عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، پورے کے پورے حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ بتائیے اگر ہمارا ان احادیث کے اوپر ایمان ہو، توکل ہو، یقین ہو، تو میں اور آپ کیا ہر روز حج و عمرے کا ثواب نہ حاصل کریں؟ حالی باجماعت نماز 5 ٹائم بندہ پڑھنے جائے گھر سے وضو کر کے، صرف وضو کی شرط ہے، گھر سے کر کے نکل جائے تو 5 حج انسان روزانہ کما سکتا ہے۔ تو یہ ہماری پریکٹس ہونی چاہیے۔ وقت کے اوپر عورت اگر گھر میں بھی پڑھے گی اس اجر و ثواب کی مستحق ہو جائے گی۔ جو آج آپ کے سامنے موضوع رکھنا ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب کے حوالے سے، وہ یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جو زمین میں ڈالا جائے، زمین سے ایک کونپل نکلے، اس کونپل سے ایک پودا بنے، اس پودے سے ایک سٹا بنے، اس بالی کے اندر 700 دانے ہوں۔ یہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے، کوئی مفتی کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایک دانہ ڈال کر 700 دانے انسان جیسے کما لیتا ہے نا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کی حیثیت ہے۔ یہاں پہ رکیے، یہاں پہ غور کیجئے، یہاں پہ سمجھیے۔ آپ کسی پھل فروٹ والے کے پاس بھی چلے جائیں، کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، کسی تاجر کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے بارگیننگ کریں، آپ اس کو کہ میں تجھے 10 روپے دوں گا، تو بدلے میں یہ چیزیں دے گا، وہ کہے گا دوں گا،
اتفاق ہو گیا 100 کے بدلے یہ ملے گا 1000 کے بدلے، تو آپ جب 1000 روپیہ دیتے ہیں اس کو، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مکر جائے گا؟ ایک مخلوق بارگیننگ کر کے مکر نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اپنے ساتھ تجارت کی دعوت دے رہا کہ کون ہے جو آئے اللہ کے ساتھ تجارت کرے، جس تجارت کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہے، جو تجارت بہت ہی نفع بند ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، جو اللہ کو قرضہ دے؟ سبحان اللہ، اللہ کو ہے پیسوں کی ضرورت؟ یقین مانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، پوری دنیا اللہ کی عبادت شروع کر دے، اور یہاں پہ بس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جیسے متقی بھی ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر رضا فانی ہوتا، اور ساری دنیا بدترین فرعون حامان قارون کی طرح بن جائے، اللہ کی بادشاہی میں رتی برابر فرق نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے 1 روپیہ دو، اللہ 700 کر کے پلٹائے گا، اللہ 700 کر کے پلٹائے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کو اللہ چاہے اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ بتائیے آپ کو اللہ کے ساتھ تجارت میں کوئی شبہ ہے؟ کیا آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کی بات میں کوئی شبہ رکھتے ہیں؟ اب اللہ ہی کی مان لیجئے، آپ بتائیے صحابہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان کا قافلہ آ رہا ہے مدینے کے اندر، تھرا اٹھا پورا مدینہ، اتنے اونٹ، 700 سے زائد اونٹ ہیں، تاجر آ رہے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، قحط ہے، آ کے قیمت لگا رہے ہیں۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں سے مہنگا بیچوں گا، پھر قیمت لگا رہے ہیں مہنگا بیچوں گا۔ انہوں نے کہا کتنا کو مہنگا بیچے گے؟ کہا 1 کے بدلے 700 کم از کم لوں گا۔ کہا ایسا کوئی تاجر مدینہ میں نہیں ہے جو 1 روپے کی چیز 700 میں خریدے۔ تو حضرت عثمان مسکرانا شروع ہو گئے، کہا میں جانتا ہوں ایک تاجر اس دنیا میں ضرور ہے جو 1 کے بدلے 700 دیتا ہے، قحط کا دور ہے، میں اپنے 700 کے 700 اونٹ لدے ہوئے سامان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میرا رب اس کا وعدہ قرآن میں کہ 1 کے بدلے 700 دیتا ہے، اور جس کو چاہے 700 بھی زیادہ دیتا ہے، تو میں یہ تجارت اپنے رب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت عثمان کامیاب ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا اس دن، حضرت عثمان کو خوشخبری سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ جنت میں ایسے ایسے داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عثمان خوش ہو گئے اور کہا اللہ رب العزت نے میری عبادات کو قبول کر لیا، اور اسی کے اوپر بس نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحابہ کے انفاق کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان نے صرف یہ 700 اونٹ نہیں دیے، بلکہ جیش اسرا کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا آج اسلام کمزور ہے، اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان وہ تھے جنہوں نے کہا میں اے اللہ کے رسول آپ کو یہ سونا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کو اپنے ہاتھ میں لے کے ٹٹول رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے اس کو یہ سونا ہی کافی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو 100 اونٹ دے گا اللہ کی بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ چھوٹا سا عمل ہے، اگر انسان غور و فکر کر لے، چھوٹا سا عمل ہے، اجر و ثواب اتنا بڑا ہے۔ حضرت عثمان نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا میں خرچ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان میں تیرے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر اعلان کیا 100 اونٹ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، کہا میں خرچ کروں گا۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 7 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو 100 اونٹ دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت عثمان نے 7 مرتبہ ہاتھ کھڑے کیے اور 700 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اس جیسے اسرا کے لیے 700 اونٹ دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قط یا عثمان، بس کر ہے عثمان، بس کر ہے عثمان، میں تیرے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تیرے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ 7 مرتبہ جنت کی بشارت دے کے کہا عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی کا عمل نہ بھی کرے اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد اسی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر روز آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک اعلان کرتا ہے اللہ جو بندہ تیرے رستے میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال کو بڑھا، اس کے مال میں اضافہ کر، اس کو رزق حلال فراخ دے، رحم کی، برکتوں کی، خیر و برکتوں کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور جو بندہ
دوسرا فرشتہ کہتا ہے مال کو روکتا ہے، بخیلی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اللہ تو اس کے اوپر تنگی کر. اسی لیے یہ حدیث ہے خرچ کرو تاکہ تمہارے اوپر خرچ کیا جائے. اور اللہ رب العزت خرچ کرنے والے کی نیت دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے. غریب صحابہ بھی تھے، خرچ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسرائی کے اندر غلوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، ایک صحابی پوری رات محنت کر کے چند کھجوریں کما کے لے کے آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اس کی کھجوروں کو قبول کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اس کو سارے غلے کے اوپر بکھیر دو تاکہ سارے غلے میں اس صحابی کی کھجوروں کی وجہ سے برکت ہو جائے. تو ایک درہم کئی مرتبہ لاکھ درہم کے اجر و ثواب کو کراس کر جاتا ہے، کیونکہ جو ایک درہم کئی مرتبہ انسان کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر لیتا ہے. اور کئی مرتبہ لاکھ درہم والے کے پاس اتنا مال دولت ہوتا ہے کہ اس کو اتنی قربانی نہیں دے رہا ہوتا. یہ بات یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صدقے دل سے خلوص نیت سے صدقہ کرتا ہے نا، اللہ آگے بڑھ کے اس کے صدقے کو قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کی پرورش کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. کس طرح پرورش کرتا ہے یہ بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. جس طرح تم اپنے ایک گھوڑے کے بچے کو عرب محبوب سمجھتے تھے، عربی نسل گھوڑے جو قیمتی ہوتے تھے ان کے بچوں کی خوب خدمت خاطر کیا کرتے تھے، بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا کرتے تھے. جہاد کے گھوڑے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ تندرست و توانا ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارا رب صدقے کو آگے بڑھ کے قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اتنے بڑے خزانوں کے مالک ہیں. اللہ رب العزت کو تیرے میرے صدقے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تیرے اور میرے لیے آسانی اللہ رب العزت نے کی ہے. قبول کرتے ہیں. اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ خوف خدا، تقوی، خلوص کی نیت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف ایک کھجور خرچ کرتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے، کہ اللہ رب العزت اس کھجور کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کھجور کی پرورش کرتے 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 اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیتا ہے. کل قیامت کے دن بندے کو یاد نہیں ہوگا کہ یہ میری کون سی نیکی ہے جو احد پہاڑ سے بھی آگے چلی گئی. تو اللہ رب العزت اس وقت بتلائیں گے کہ یہ تیری مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت، جب تیرے پاس خود کوئی چیز نہیں تھی، ایک کھجور تو نے صدقہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑھایا کہ یہ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی. اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں، امی عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آئی، میں نے اس کو کھجور دی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اپنے 2 بچی کے منہ میں ڈالے. اور دوسری روایت کے اندر اس نے 2 کھجوریں لی، ایک کے 2 ٹکڑے کیے، بچوں کے منہ میں ڈالے، بچے پھر للچائی نظروں سے دیکھنے لگے، اس نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا، پھر بچوں کو دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جنت کی بشارت دی. حیران کن بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے، فرض ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین صدقہ ہے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. اپنے بچوں کو پالنا بھی رزق حلال سے یہ صدقہ ہے. جو بندہ اپنی بچیوں کی ایسی کفالت کرے، چھوٹا عمل بڑا ثواب، اس طرح کی کفالت کرے کہ ان کی رزق حلال سے پرورش کرے، ان کی اچھی جگہ شادی کرے. 3 بچیوں کی کفالت کرے، 3 بچیوں کی، صرف کتنی عمر تک؟ شادی کی عمر تک، اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ 2 کی کفالت کرنے والا بھی؟ نبی کریم نے کہا جی 2 کی بھی. کہا 1 کی بھی؟ آپ بتائیے. اپنی بچیوں کی کفالت کرنے والے کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے، تو جو بندہ یتیم کے بچے کی کفالت کرے، اس کے اوپر ہاتھ رکھے، اس کی پرورش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے. یہ کتنی عظیم مثال ہے. نبی کا رتبہ کتنا بلند ہے، کتنی سٹرگل ہے، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے. یہ مقام نبوت ہے. اللہ معاف کرے، یہ مراد نہیں ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا مقام نبی کے برابر ہو گیا، لیکن نبی کریم آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں
کہ ان یتیموں کے اوپر خرچ کیا کرو. الم یجدک یتیما فآویٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ یتیم نہیں تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش نہیں کی. اب کوئی یتیم آئے اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے, اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیجئے. اور یہ روایات بھی موجود ہیں کہ پرورش کی, تربیت کی نظر سے, غرض سے جو یتیم بچے کی سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہیں. تو یتیم بچوں کی کفالت کرنے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمسائیگی جنت میں کنفرم کر رہے ہیں. بتائیے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے ہے, یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے. یاد رکھیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. جناب طلحہ کا جو باغ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن کی آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز نہ کرو. صحابی آئے, انہوں نے کہا میں اپنا باغ وقف کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے. سب سے بہترین صدقہ یاد رکھیے, سب سے پہلے صدقے کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرنی چاہیے, پھر اپنے عاملین سے کرنی چاہیے, پھر اپنے گرد و نواح سے کرنی چاہیے, اپنے ہمسایوں سے کرنی چاہیے. ہمسائے کے اوپر بھی انفاق فی سبیل اللہ ضرور کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل امین اتنی مرتبہ میرے پاس آئے ہمسائے کے بارے میں نصیحت و وصیت کرنے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں اللہ رب العزت اس کو وارث ہی نہ بنا دے. تو معزز سامعین گرامی قدر, ہمیں ہر حالت میں انفاق فی سبیل اللہ کا درس کبھی نہیں بھولنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا, تو اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلتا ہے نا, لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق, سب سے پہلا لفظ موت کی گھاٹی پہ جو نکلتا ہے وہ انسان کے منہ سے یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ 3 منٹ کی مہلت دے دے, اللہ 1 منٹ کی مہلت دے دے, اللہ چند سیکنڈ کی مہلت دے دے, تاکہ میں اپنے پیچھے رہ جانے والے مال کے بارے میں اپنے وارثوں کو یہ نصیحت کر دوں کہ یہ صدقہ کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے ہوش میں کرتے ہیں. آپ حالت تندرستی کے اندر, حالت صحت میں, جس ٹائم آپ کو بھی پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کی تمنائیں ابھی باقی ہیں, ان پیسوں میں سے جب اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں آپ خرچ کرتے ہیں نا, وہ انفاق کا صحیح درجہ ہے. کیونکہ جس وقت موت کا وقت آ جائے اور بندہ کہنا شروع کر دے میرا یہ حصہ مسجد میں لگا دو, میرا یہ حصہ نیکی کا کام پہ لگا دو, جائز ہے, درست ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تو یہ مال وارثوں کا زیادہ حق ہوتا ہے. اس ٹائم وصیت کر کے ان وارثوں سے مال چھیننا مناسب بات نہیں ہے. ہاں اپنی زندگی کے اندر, حالت تندرستی کے اندر آپ جس کے اوپر مرضی انفاق کیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے, اسی لیے اسلامی شریعت کے اندر 33% سے زیادہ وصیت بھی نہیں. پہلی بات یہ بھی بات یاد رکھیے, لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, اپنی وصیت کے اندر وارث کے حق میں وصیت کر جاتے ہیں. جو وارث ہونا اس کے حق میں وصیت نہیں ہے اسلام میں, کیونکہ اس وصیت کو تو اللہ تعالیٰ نے لاگو کر دیا. یعنی جو وارثین ہیں, بیٹا بیٹی, ان کے حصے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ہیں, ان کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وصیت کس کے لیے؟ جو غیر وارث ہے, اس کے لیے جو 33% حصہ آپ کر سکتے ہیں. 100% کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار ورثاء جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ہے, بڑا کئی مرتبہ افسوس ہوتا ہے, ایسے سوالات بھی آتے ہیں ماں باپ کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے, معاذ اللہ. یہ کتنے دکھ کی بات ہے, یہ ہمارا المیہ ہے. کیا ہمارا یہ معاشرہ ہے کہ ہم یورپ اور مغرب کی طرح اولڈ ہاؤسز بنائیں, ہم یہ سوالات پوچھیں ماں باپ کی خدمت زکوٰۃ سے ہونی چاہیے؟ ماں باپ کی خدمت تو کرنا فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا شکایت لے کے آ گیا تھا اور کہا میرا باپ جو ہے وہ میرے سے پیسے لے لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا, یہ لمبا چوڑا واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہا کیا؟ کہا ہاں میں لے لیتا ہوں, میں نے بچپن میں اس کو پالا پوسا, یہ بچہ تھا, یہ بستر کو گندا کیا کرتا تھا. وہ شعر پڑھ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے.
کیا کہا صحابی کو؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ آج المیہ یہ ہو گیا، رشتہ دار تو کجا، ہم ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کے اندر کتراتے ہیں۔ آج المیہ تو یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی جن کی کفالت اسلام میں آپ کے اوپر فرض ہے ان کے ساتھ بخل کرتے ہیں ہم۔ ہمیں چاہیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کریں، انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرنی ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ سے یہاں پر لیتے ہیں ہم اجازت، انشاءاللہ کل دوبارہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔